اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے وطن عزیز کے غیور اور باشعور مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب صدق دل سے اور اخلاص نیت کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب پیغمبر انسانیت رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والضحیٰ کے مکھڑے کے واسطے وسیلے اور صدقے سے امت مسلمہ کو اس موجودہ صورتحال میں اپنی عافیت اور رحمت کا سایہ نصیب فرمائے۔ دوستو، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا بھی کما حق ہو ہم شکر ادا نہیں کر پا رہے۔ یہ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے، زبان بہت بڑی نعمت ہے، کانوں کی سماعت بہت بڑی نعمت ہے، ہاتھوں کی گرفت بہت بڑی نعمت ہے، کسی جگہ پر اپنے پاؤں سے چل کے جانا، ٹانگوں سے چل کے جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حواس خمسہ سے نوازا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت کی ان عطا کردہ نعمتوں کا ہم شکر کس طرح ادا کر رہے ہیں۔ میں ایک مثال سے بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ وہ شخص نابینا تھا۔ آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے اپنا تعارف بیان فرمایا۔ وہ نابینا شخص کہنے لگا، میں آپ کے نسب کو کیسے تسلیم کروں کہ آپ امام باقر ہیں۔ آپ نے اپنا تعارف کروایا کہ میرے باپ کا نام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے ابا حضور کا نام سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سید الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر۔ آپ فرمانے لگے، میں امام زین العابدین کا لخت جگر، حضرت امام حسین کا پوتا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑ پوتا ہوں۔ وہ نابینا شخص کہنے لگا، اگر واقعی آپ کا یہی نسب ہے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے بینائی عطا فرما دے۔ واقعتاً اگر آپ سچے ہیں، آپ کا نسب اتنا عالی ہے، آپ کا مقام اتنا اعلیٰ ہے،
تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے باری تعالیٰ، اب لوگ ہمارے نسب کو کرامت سے منسوب کرنے لگے ہیں، تو مہربانی فرما، تو بہتر جانتا ہے کہ میرا نسب کتنا عالی اور کتنا بلند و برتر ہے۔ میرے اس پاکیزہ عالی نسب کے صدقے سے اس نابینا کو بینائی عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، اللہ رب العزت نے اس نابینا شخص کو آنکھیں عطا فرما دی۔ اب ایک اندھا شخص ہو، پیدائشی اندھا ہو، اور جوانی کی دہلیز پہ وہ قدم رکھ چکا ہو، بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے قدرت کے حسین نظارے اپنی ان سر کی آنکھوں سے نہ دیکھے ہوں، قدرت کے حسین مناظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے ہوں، جب اچانک اس کو بینائی عطا ہو جائے اور وہ اپنی آنکھوں سے قدرت کے حسین مناظر اور نظاروں کو تکے، تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا۔ ادھر جس کو اللہ رب العزت نے بینائی عطا فرمائی وہ خوش ہو رہا تھا، ادھر دوسری طرف حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے۔ اس نابینا شخص نے کہا، حضرت آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ایک کرامت کے ذریعے آپ کی شان کا اظہار فرمایا ہے، شان بلند و برتر ہوئی آپ کی، بجائے خوش ہونے کے آپ رو رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے، جملہ غور سے سنیے گا مسلمانوں، غور سے جملہ سنیے گا۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا، مجھے رونا اس بات کا آ رہا ہے کہ پہلے تو نابینا تھا، تو دیکھ نہیں سکتا تھا، تیرے پاس آنکھیں نہیں تھیں، تو ان آنکھوں کے حساب سے قیامت کے دن بچا ہوا تھا، لیکن اب اللہ رب العزت نے تجھے آنکھیں عطا فرما دی ہیں، کل قیامت کے دن ان آنکھوں کے دیکھنے کا بھی اللہ رب العزت حساب لے گا۔ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ایک انسان کو، ان تمام تر نعمتوں کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اگر یہ آنکھیں کسی غلط مقصد میں، کسی غلط چیز میں استعمال ہو گئیں تو پھر سخت عذاب ہے۔ جب اس شخص نے یہ دیکھا اور وہ کہنے لگا، یا حضرت میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اپنے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں یہ جو آنکھیں اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کے صدقے مجھے عطا فرمائی ہیں، میں ہمیشہ ان آنکھوں کا صحیح استعمال کروں گا۔ تو حضرات محترم، ہم ذرا سوچیں کہ ہم اس نعمت کا استعمال کیسے کر رہے ہیں، یہ جو زبان اللہ نے دی ہم اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں، یہ جو کان اللہ نے عطا فرمائے ان کا استعمال، یہ بازو، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ دماغی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ علم، یہ فکر، یہ کردار، یہ افکار، یہ گفتار، ہم کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور خود احتسابی کے کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا کریں تو یقین جانیے سوائے شرمندگی اور ندامت کے ہماری جھولی میں اور کچھ نہیں ہے۔ آئیے اس موجودہ کریٹیکل سچویشن میں، اضطرابی کیفیت میں اللہ رب العزت کے حضور ہم صدق دل سے دعا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی رب سے طلب کرتے ہیں،
اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر، آپ کے ودعا کے مکھڑے کا وسیلہ دے کر اس کریم رب کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ آج کے بعد ہم وعدہ کرتے ہیں یہ جو تو نے ہمیں حواس خمسہ اور جتنی ظاہری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم کوشش کریں گے کما حق ہو، صدق کے دل کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، کہ ہم الحمدللہ ان تمام تر تیری دی گئی نعمتوں کا اچھا استعمال کریں گے، کسی اچھے مقاصد کے لیے نہیں یوٹیلائز کریں گے۔ تو اس سے وعدہ کرتے ہیں اور صدق کے دل سے وعدہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور امت پر یہ جو کرونا کی صورت میں یہ عذاب، یہ مصیبت، یہ آفت نازل ہوئی، یہ بلیات جو نازل ہوئے ہیں، باری تعالیٰ اپنے کریم محبوب کے صدقے سے اس آفت اور اس وبا کو ٹال دے، امت مسلمہ بالخصوص اور جمیع انسانیت کو سکون عطا فرما، اور اس بیماری میں جو مبتلا ہیں اے کریم کرم فرما، اے رحمان و رحیم اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، امت کو سکون نصیب فرما۔ ہم صدق دل سے معافی کے طلبگار ہیں، تو ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادائیگی کی توفیق اور استغفار کی کثرت اور درود پاک کی کثرت کی توفیق نصیب فرما۔ دوستو بزرگوں، اگر ہو سکے تو اس چھوٹے سے پیغام کو شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ کسی کے بند دروازے پہ دستک ہو، اور اللہ رب العزت وہ جو اس پہ اللہ رب العزت نے ہدایت کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اس چھوٹے سے پیغام سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی ہدایت کے سارے بند دروازے کھول دے۔ وہ رب کہتا ہے دیکھیے نا جی، مارکیٹیں بند ہو گئیں، پلازے بند ہو گئے، تعلیمی ادارے بند ہو گئے، شاپس بند ہو گئیں، سب کچھ، سب دروازے بند ہو گئے۔ رب کی طرف سے آواز آتی ہے، اے بندے سارے دروازے تجھ پر بند ہو چکے ہیں، لیکن میری رحمت کا دروازہ، میری توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، آپ رجوع کر، پلٹا واپس، میں رب انتظار کر رہا ہوں، میری رحمت انتظار کر رہی ہے کہ وہ تجھے اپنی آغوش میں لے آ جا۔ میں رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں تو وہ رب ہوں جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہوں۔ اب بندہ یہ تجھ پہ ہے کہ تو کتنا رب کی طرف رجوع کرتا ہے، واپس آ جا، اپنے آپ کو سنوار لے، اپنے آپ کو سنوار لے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہیں، توبہ کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے، پلٹا، رجوع کر لے اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف، اس کی مغفرت کی طرف، اس کے کرم کی طرف، اس کی بخشش کی طرف۔ خزانے وہ دینے کو تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اس کی رحمت تو پکار رہی ہے، شام و سحر پکار رہی ہے، صبح و شام پکار رہی ہے، ہر لمحہ پکار رہی ہے، ہر لحظہ پکار رہی ہے، اور ہر وقت پکار رہی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ بخشش کے دروازے اس پہ کھولوں، رحمت کے دروازے کھولوں، اپنے تحفظ کے، اپنی حفاظت کے، اپنی عافیت کے، اپنے کرم اور فضل کے دروازے اس پہ کھولوں۔ اب یہ بندے پہ ہے کہ وہ کب رب کے فضل کی طرف لوٹ کے آتا ہے، دنیا کے دھندوں کو پس پشت ڈال کر، دنیا کے مندوں کو، دنیا کے چندوں کو پس پشت ڈال کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاتا ہے۔ رب کہتا ہے میری بارگاہ میں سر جھکانا تیرا کام ہے، اور تیرے پھر سر کو اس دنیا میں سر بلند کرنا میں رب کریم کا یہ کام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عافیت عطا فرمائے اور اس چھوٹے سے پیغام پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔